چھوڑا ہے، دولت چھوڑی ہے، جائیداد چھوڑی ہے، جو بھی آپ کے ساتھ ہی میرے پیارے دوستو، اس ویڈیو کی جھلک آپ نے دیکھ لی۔ یہ نوجوان جو آنسوؤں سے رو رہا ہے سبک سبک کر، یہ نوجوان کی ایک ایسی کہانی ہے، ایک ایسی دلچسپ کہانی ہے جس کو سن کر واقعی آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آنے لگیں گے۔ یہ غیر مسلم تھا، ہندو دھرم سے تعلق رکھتا تھا۔ جب اس انسان نے مذہب اسلام کو قبول کیا، مذہب اسلام میں یہ انسان داخل ہوا، تو اس کے گھر والوں نے اسے چھوڑ دیا، اس کی بیوی نے، اس کے بچوں نے اسے چھوڑ دیا، اور اس کے گھر سے بھی اسے نکال دیا گیا۔ زمین جائیداد، گھر مکان، سب کچھ مذہب اسلام کی خاطر اس نے انسان نے چھوڑ دیا مذہب اسلام قبول کرنے کے بعد۔ اور پھر جب یہ پریشان ہوا تو اس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ سبحان اللہ! ایسا ہر انسان کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ جو انسان مسلمان ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوتا جیسا اس بھائی کے ساتھ ہوا۔ اسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ سنیں پوری اس کی بات، اس کو سن کر واقعی آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگیں گے۔ اس کا اوریجنل لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا جہاں سے میں نے یہ ویڈیو لی ہے۔ پہلے میرے ساتھ یہ ویڈیو دیکھیں، اور واقعی قابل تعریف ہے یہ ویڈیو۔ دیکھیں میرے ساتھ یہ چھوڑا ویڈیو۔ ہے، دولت چھوڑی ہے، جائیداد چھوڑی ہے، جو بھی آپ کے ساتھ ہی مسلمان ہوتا کو نصیب۔ سر ایکچولی میں ایک مسلم اسکول سے پڑھا اور ادھر میرا ایک سبجیکٹ تھا اسلامیات، اور اسلامیات میں میرا کافی انٹرسٹ تھا۔ تو میں نے جو فرسٹ سورت یاد کی، بینگ اے ہندو، میں نے پڑھتے ہوئے سورت یاد کی تھی، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اس میں تو بتایا گیا کہ کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اور نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ تو میں گھر گیا، اپنے والد سے کویشچن کیا۔ ہمارے گھر میں اوبیسلی ہندو تھے تو کافی بت پڑے ہوئے تھے، تو ادھر میں نے ان سے کویشچن کیا کہ ان میں اللہ کون ہے، مکمل ویڈیو Who's دیکھنا۔ Allah among them؟ بیکاز دماغ تو یہی تھا نا کہ بس جو کچھ ہے یہ ہے سامنے۔ تو وہ اس کو ایک عام سوال سمجھے، آپ کی گستاخی؟ میری گستاخی سمجھے، کیونکہ مجھے اس کے بعد تھپڑ پڑ گیا اپنے والد سے، وہ ٹھیک ٹھاک تھپڑ پڑا۔ پھر میں نے جا کے اپنے ٹیچر سے کہا کہ میں کہ سر یہ کیا پڑھا دیے، کہ میں تو گھر جا کے پوچھ رہا ہوں، مجھے مار پڑ رہی ہے آپ جو پڑھا رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا، اپنے یہ کویشچن غلط جگہ کر رہی ہے، اللہ ان میں نہیں ہے، آپ ڈھونڈ رہے کیا ہو؟ میں کہ سر میں تو اللہ ڈھونڈ رہا ہوں، جو آپ نے پڑھا ہے اس کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ کہتے یار یہ تو تم کچھ الگ ہی چیز ڈھونڈ رہے ہو۔ کہتے چھوڑو، تم ایک کام کرو، بریک کے وقت نا جب تمہاری ریسیس ہوتی ہے تو ایک 10 منٹ میرے پاس آیا کرو۔ پھر احمد وہ روشنی کہاں ملی؟ سر یہ روشنی جب میں میٹرک میں چلا گیا، تب مطلب میں اسلامیات میں اتنا تیز ہو گیا تھا کہ میرے جو کلاس فیلوز تھے وہ مجھ سے صورتوں کے، آیتوں کے ترجمے پوچھے تھے پیپر کے اندر نا، آلموسٹ 2-3 کو تو میں نے خود ہی پیپر بھی کروا دیا تھا۔ آیتوں کے ترجمے آپ سے؟ تو بس اس وقت یہ روشنی مجھے نصیب ہو چکی تھی۔ پھر ہم یہاں سے کراچی موو ہوئے۔ کراچی میں میری ملاقات ہوئی مفتی طارق مسعود صاحب کے، ان کے جو بھائی ہیں وہ میرے فرینڈ ہیں، تو انہوں نے مجھے دعوت دی کہ بھئی آپ دین میں آؤ۔ میں کہا سر میں دین میں آؤں گا، لیکن جس طرح آپ لوگ دین میں اس طرح نہیں آنا ہے مجھے۔ مطلب ایک بندے کو پتہ ہے کہ دین کیا ہے اور وہ بیٹھ کے سب لوگوں کو بتا رہا، تو باقی لوگوں پہ فرض نہیں ہے کہ جانیں دین کو، انہیں پڑھیں دین کو۔ کیا آپ کہہ دیے؟ کیونکہ میں نے تو جب قرآن پڑھنا شروع کیا تھا تو اس میں جو پہلا ورڈ پڑھا تھا وہ تھا اقرا، پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو۔ تو پڑھتے ہم نہیں، ہم سنتے زیادہ ہیں، ہم مفتیوں کو سن رہے ہیں، مولویوں کو سن رہے ہیں، لیکن پڑھ کتنا عرصہ ہوا ہے احمد؟ مجھے 5 سال ہوئے ہیں دین میں آئے ہوئے۔ کیا تکلیفیں جھیلی، 5 کیا سال مشکلات آئیں؟ تکلیفیں تو سر بہت زیادہ ہیں۔ مطلب وہ جو دین آپ لوگوں کو ملا ہے وہ آسان ہے، اور جو دین ہمیں ملا ہے وہ اسٹرگل ہے۔ مطلب اگر میں کویشچن کر لوں کہ آپ سے کویشچن کر لوں آپ نے دین کے لیے کیا کیا، تو آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ لیکن میں نے اپنی وائف چھوڑی ہے، میں نے گھر چھوڑا ہے، دولت چھوڑی ہے، جائیداد چھوڑی ہے، میں نے ایک نوکری چھوڑی ہے، وہ سٹی چھوڑا ہے جو پسند تھا مجھے، سب کچھ چھوڑ، تقریباً سب کچھ چھوڑ دیا۔ بس ٹوٹل جو دولت ہے وہ میرا بیٹا ہے، موسیٰ۔ یہ بھی مسلمان؟ جی جی جی، یہ مسلمان ہو گئے ان کے ساتھ آ کر۔ تقریباً یہ ہماری کچھ عرصہ پہلے ہمارے گھر پہ کچھ ایک فیملی آئی تھی، مسلم فیملی تھی، جاننے والے، تو وہ یہاں سے لڑکے گئے تھے، مطلب میرا سر بھی پھٹا تھا اس کے اندر، اور پھر الٹا ہمیں مار کے اور جا کے ہم پہ ہی رپورٹ کر دی۔ تو دل دکھ گیا؟ دل بہت دکھ گیا تھا سر، بہت دکھا تھا۔ بس اس رات میں
اللہ معاف کرے, اللہ سے گلا کر کے سویا تھا کہ یا اللہ مطلب تو نے تیرے رستے پہ آئے ہیں اور تو نے اس طرح ہمیں ذلیل و خوار چھوڑا ہوا ہے. تو تقریباً فجر کے وقت ہم نماز کے لیے اٹھتے ہیں, تو میں نماز کے لیے اٹھوں اور اٹھوں تو دیکھیں سامنے ایک تیز روشنی ہے میرے بالکل سامنے. بہت توجہ کے اس ساتھ تیز سننا. روشنی میں جو ہے حضور کے دیدار کی بات بتا سرکار رہا دو عالم بندہ. کھڑے ہوئے ہیں, آہا تشریف وہاں سبحان پہ اللہ. کھڑے ہیں اور مجھے انہوں نے آواز دی, یا احمد, اے ہے ہے. پھر کہو, یا احمد, پھر یہ پھر کہو. یا احمد, یہ کہا انہوں نے. تو میں نے انہیں سلام کیا. تقریباً 16 منٹ ہماری بات چیت رہی اور تقریباً جو بھی ند حضرت بلال پشان پشگو رغڑی دلے رونا میرے بھائی رونا. اللہ نے کہ محبوب کا دیدار تمہیں ہو گیا, اس سے بڑھ کر اور خوشی کیا ہوگی. اچھا, بڑی جذباتی کیفیت بن گئی. بس جو بھی دل میں تھا وہ ان کو میں نے بتایا کہ یہ ہوا ہے میرے ساتھ. اور لوگ اس طرح کہتے ہیں, لوگ گھٹیا کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں ان گھٹیا لوگوں کو کون بیٹی دیتا ہے. ہمارے لیے یہ گھٹیا لوگ رہ گئے. ساری باتیں ہوئیں تقریباً 16 منٹ. آخری جو بات تھی انہوں نے کہا تھا کہ تم سے اب اگلی ملاقات مدینے میں ہوگی, اے ہے سبحان اور اللہ. تم نے دنیا کی مہمان نوازی دیکھی ہے, تو میری مہمان نوازی دیکھو, آؤ مدینہ آؤ. تو میں سوچتا تھا کیسے جاؤں گا. ٹھیک ہے, پاسپورٹ تھا میرا بنا ہوا تھا, لیکن اس پہ نام پرانا تھا امیت کمار, اس پہ ماڈیفیکیشن کرانی تھی. کمار. تو میں گیا ہوں اور پاسپورٹ بھی بنا, ویزا بھی لگا, اور میں 3 دن بعد مدینہ میں تھا. پہنچ گئے, جی پہنچ گیا. 3 دن بعد میں مسجد نبوی میں تھا. مہمان نوازی ہوئی. مہمان نوازی سر ایسی ہوئی کہ ان 11 دنوں میں, میں 11 دن مدینہ میں تھا اور باقی دن مکہ میں تھا. 11 دن جو میں مدینہ میں تھا, میں نے میرا 1 ریال بھی کھانے پہ نہیں لگا ہے. اے ہے بلاوا کس کا تھا؟ بالکل مدینے والے سرکار دو آقا عالم کا بلاوا تھا, سبحان اللہ سبحان اور اللہ. 1 ریال میرا کھانے پہ نہیں لگا, 1 ریال. یہ وہ باتوں کے بعد 3 دن بعد آپ مدینہ منورہ میں. جی بالکل. بڑی جذباتی کیفیت بنی ہوئی ہے شاہ سوار. یہ ان کے بیٹے ہیں. بیٹا میرا, ایک ہی بیٹا. ابھی بھی چلی گئی. جی سر. یہ آپ کے ساتھ ہی مسلمان ہوا تھا موسیٰ؟ میرے ساتھ. موسیٰ میری جان کیسے ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اب اتنی تکلیفیں والد صاحب جھیلی, جی کیا بتاتے ہیں آپ کو؟ بس وہی جیسے ابھی وہ مسلم فیملی آئی تھی, انہوں نے وہ ماں سے ملاقات ہوتی ہے؟ نہیں بالکل وہ بھی آپ کو چھوڑ کے چلی گئی. بالکل. آپ کو اتنا چھوڑا, اتنا جوان کر کے وہ کیسے جا سکتی ہے؟ بس زیادہ تر تو امی نے وہ اتنا نہیں تھا میرا, تو زیادہ ابو کے ساتھ ہے, کیونکہ ابو مجھے وہ کرتے مطلب دین کہ اس میں بتاتے تھے. خوش ہونا. بالکل, بہت زیادہ خوش. احمد اور موسیٰ ہے. جی جی, ان کے نام کو چھوڑتے. جی جی, ان کے پہلے نام کچھ اور تھے. آپ ان کو چھوڑ کے چلی نہیں گئی, کیوں؟ بس کچھ ایسے باتیں ہو جاتی انسان کو سمجھ نہیں آتی ہے, تو بس اسی وجہ سے بندہ نکل جاتا ہے گا. اب تو شکر ہے کہ اس کے ساتھ ہوں میں. قبولیت اسلام کے بعد دونوں میں کچھ تبدیلی آپ نے دیکھی؟ بالکل بالکل, دعا, نماز, قرآن, ہر چیز پڑھتے ہیں اور اپنے قرآن وقت پاک ان کے کمرے میں موجود ہے, جس کو یہ بہترین طریقے سے پڑھتے بھی ہیں. کہ جاؤ نماز پڑھو, آپ لوگوں نے اسلام قبول کیا, اور میں اس چیز پہ بہت خوش ہوں. میں خفا نہیں. بھائیو, اس نوجوان بھائی نے اور اس کے بیٹے نے کیسے مذہب اسلام کو قبول کیا. قبول کرنے کے بعد کتنی پریشانیاں انہوں نے جھیلیں, کتنی پریشانیاں انہوں نے اٹھائیں, پر مذہب اسلام کا دامن نہیں چھوڑا. اور کتنی درد بھری ان کی کہانی ہے کہ سن کر آنکھوں میں آنسو آ گئے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار بھی ہوا, مدینے کا بلاوا بھی آیا. سبحان اللہ, قسمت ہو تو ایسی ہو. اور جب کوئی بھی غیر مسلم مذہب اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ پوری طرح سے داخل ہوتا ہے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر پوری طرح سے عمل کرتا ہے. وہ بندہ, اس نے ابھی ایک جملہ کہا تھا کہ جو آپ کو دین ملا ہے اس کے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا,
پر جو ہمیں ملا ہے اس کے لیے ہم نے کتنی کڑی محنت کی اور کتنی پریشانیاں برداشت کی، تب جا کر کہیں ہمیں یہ دین ملا۔ بے شک بالکل حق بات ہے، آج ہم جو مسلمان پیدائشی ہیں تو ہم لوگ اس کو بڑا آسان سمجھتے ہیں، وقت پر نماز نہیں پڑھتے، روزے میں روزے نہیں رکھتے اور حضور کی سنتوں پر عمل بھی نہیں کرتے، بہت کم کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اس بھائی سے بہترین نصیحت جو اس نے دی ہے، اس سے عمل کرو، نصیحت حاصل کرو۔ اتنی پریشانی اٹھانے کے بعد بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور مذہب اسلام پہ ایسے ہی دائم اور قائم رہے۔ اللہ نے ایسا نوازا، حضور نے ایسا نوازا کہ دیدار بھی کرایا اور مدینے کو بھی بلایا۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شاد و آباد رکھے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہوگی، بے حد پسند آئی ہوگی، دبا کے شیئر کر دینا تاکہ یہ ویڈیو پورے سوشل میڈیا پر کوہرام مچا دے، اور ویڈیو پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ضرور جانا تاکہ آپ کو ایسی ہی پیاری پیاری نصیحت بھری ویڈیو ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔